آنکھیں بند کر لیتا ہے اور پھر شکار ہو جاتا ہے. ایسے ہی موت کا ذکر ہوتے ہی بندہ بات کو بدلنا چاہتا ہے، حالانکہ بات نہیں بدلنی چاہیے. موت حقیقت ہے. مولا علی فرماتے ہیں یاد کرے گا موت کو تب بھی آئے گی، نہیں کرے گا تب بھی آئے گی، مگر اگر یاد رکھے گا تو موت آسانی سے آئے گی، اور یاد نہیں کرے گا تو بڑا ذلیل ہو کے مرے گا. حافظ قرآن بچہ حفظ اس کا مکمل ہے، اور اس کو حفظ کے بعد دستار ہونی ہے. اس نے اپنی دور بھی نکال لی ہے. 15 سال کی عمر ہے. بھی 2 ہفتے یا 2.5 ہفتے پہلے کی بات ہے. میرا دل بڑا رنجیدہ ہے یہ بیان کرتے وقت. بچہ اپنے گھر آیا ہے چھٹی میں، 1 ہفتے کے بعد دستار ہے. نہانے کے بعد باہر نکلے، حافظ صاحب تو گر گئے. ہسپتال میں لے کے گئے تو ڈاکٹروں نے کہا اس کا انتقال ہو چکا ہے. ماں کو خبر ہوئی تو گئی، اور جا کر کے پھر اس نے وہاں جا کے رونا شروع کیا اور کہا میرے بیٹے بڑی قربانیاں دی، تجھے گھر سے باہر رکھا، تجھے دیکھنے کو دل تڑپتا تھا، مگر یہی خیال تھا کہ تو حافظ قرآن بنے، اور جب تیری ماں مر جائے تو اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھے. مگر میرے بیٹے یہ کیا ہوا؟ پھر باپ پہ پاگل پن جیسا تورا پڑا. اس نے اپنا دوپٹہ اتار کے اپنے بیٹے کے سر پہ باندھا اور کہا دیکھو میں نے اپنے بیٹے کے دستار کر دی. باپ بھی یہ کہہ رہا ہے میرے بیٹے یہ کیا ہوا؟ جنازہ تجھے میرا اٹھانا تھا، مگر یہ تو نے کیا بڑھاپے میں کیا غم دے دیا؟ دنیا کو یہ پیغام دے دیا جائے کہ جوانوں کے لاشیں اٹھ رہے ہیں اور بوڑھوں کی کھانسی کی آوازیں گھر میں سے اب بھی آ گئی ہیں. اور میری باتوں کو دھیان نہ دینے والوں، جب مرو گے تو کہو گے وہ ٹھیک کہتا تھا، مگر پھر کیا ہوگا؟ بالکل بھول گئے اپنے رب کو. کبھی نہیں سوچتے اس بات کو کہ تم کو مرنا بھی ہے. 5 اکتوبر کو حیدرآباد میں ایک تقریر کے بعد کا ایک صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں مجھ سے. میں نے کہا میں ان سے ملنا نہیں چاہتا ہوں. کہنے لگے بہت امیر ہے. میں نے کہا تبھی نہیں ملنا چاہتا ہوں، امیروں سے میں زیادہ نہیں ملتا. کہنے لگے وہ آپ سے بڑے خواہش مند ہیں اور وہ بیمار ہیں، مجبور ہیں، آ نہیں سکتے. میں نے بیماری کی بات سنی تو پھر میری نیت بدلی. میں نے چلیں. جب میں گیا مجھے کیا خبر تھی، اللہ اکبر، تقریباً 10 یا 12 کروڑ کا اس کا بنگلہ تھا، اس سے بھی زیادہ. اور اندر گیا تو کروڑوں کی گاڑیاں، BMW، مرسڈیز. اندر میں گیا، میں نے اس کو سلام کیا. یہاں پر اس کی روئی لگی تھی اور ایسے ہاتھ لگا کے وہ کھڑا تھا. جواب دے دیا، ہاتھ نہیں ملایا. میں قریب گیا تو اور پیچھے ہٹ گیا اور رونے، اس کی آنکھوں میں آنسو میں نے دیکھے. کیا ہوا؟ تو کہنے لگے میں اس کے قریب گیا تو مجھے کچھ بدبو سی محسوس ہوئی. میں پیچھے آ گیا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے میں 23-24 سال سے لگاتار گٹکا کھا رہا تھا، مجھے خبر نہیں تھی، اس بار میرے منہ میں ایک چھالا پڑ گیا اور پھر میں ہسپتال گیا تو ڈاکٹر نے جب بائیوپسی کروائی تو یہ رپورٹ جب آئی ہے کہ تم کینسر کے آخری سٹیج میں ہو اور اب تم 2 مہینے کے بعد دنیا سے چلے جاؤ گے. تو سارا پیسہ کمانے کی دھن، سارا غرور، سارا گھمنڈ، سارا کیریئر میرے دماغ سے نکل گیا. اب بچوں کو دیکھ کے روتا ہوں کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں گے. بیوی مجھے بیوہ نظر آنے لگی ہے اور میں ڈپریشن کی عجیب صورتحال میں ہوں. میرے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ مجھ پر اپنی مہربانیاں کرے، مجھ پر اپنا فضل کرے. میرے بھائیوں، ڈاکٹر کی ایک رپورٹ بندے کی پوری اکڑ ختم کر دیتی ہے. آئیے ماشاءاللہ ہمارے شاعر اسلام جناب زین العابدین، قاری زین العابدین صاحب قبلہ، آپ ذرا آگے تشریف لائیے. آپ ادھر آئیے. اجازت ہے قاری صاحب؟ ماشاءاللہ. میں عرض کیا کر رہا تھا آپ سے، بڑے بڑے گھمنڈیوں کو، اور سنو ایک حدیث یاد رکھنا، پوری زندگی میں یہ حدیث ہر جگہ کام آئے گی آپ کے. جب بھی کسی کا محل دیکھو گے کام آئے گی، جب بھی کسی کی دولت دیکھو گے کام آئے گی. میرے حضور فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور جس کو اللہ نے صحت بھی دی ہے وہ مالدار ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. وہ کہنے لگا میری مرسڈیز میں مجھے بیٹھنے کا دل نہیں کرتا. کہتا ہے جب سے خبر ہوئی ہے کہ 2 مہینے کے بعد مرنا ہے تو اب نمازوں کی حالت بھی بدل گئی. پہلے نماز پڑھتا تھا تو وہ کیا نماز تھی، نماز تو اب ہے. جب سجدے میں سر رکھتا ہوں تو کہتا ہوں مالک 2 ہی مہینے بچے ہیں، یہ بدکار اور سیاکار تیرا مجرم اس قبر میں ہوگا
جس کے اوپر تختے اور اوپر سے میرے عزیز مٹی ڈال کے چلے جائیں گے. مولا جب تو نے موت کے بارے میں مجھے بتائی دیا, اپنے کرم سے تیرا بڑا شکر ادا کرتا ہوں, تو مولا میری خطاؤں کو بھی معاف کر دے. میری بات سنو میرے بھائی, ایکسیڈنٹ سے بھی لوگ مر رہے ہیں. اب 18 سال کے بچے دنیا سے جا رہے ہیں. 8 سال کی بچی کو دل کا دورہ احمد آباد میں پڑ گیا, دنیا سے چلی گئی. کیا یہ کب فہم دور ہوگا؟ عمر کے حساب سے موت آئے گی؟ نہیں, ماں کے پیٹ میں بچہ نہیں مرتا. اگر عمر کے حساب سے موت آتی تو پیدا ہوتے ہی بچہ نہیں مرتا. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, اپنی موت کو اتنے قریب جانو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ دھیان دیجئے. آپ, میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, اگر آپ میری بات پر دھیان نہیں دیں گے تب بھی آپ کو موت آئے گی اور مجھے بھی آئے گی, اور اگر آپ دھیان دیں گے تب بھی آپ کو بھی آئے گی اور مجھے بھی آئے گی. مگر اگر آپ دھیان دیں گے میرا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا اور آپ کا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا. میرے بھائیوں, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کو تو یہ بھی علم ہے, ہمارا عقیدہ ہے میں کب مروں گا اور آپ کو کب موت آئے گی. مگر حضور نے اپنی امت کے اس تعلیم کے لیے, حضرت عباس کہتے ہیں حضور نے وضو کرنا تھا اور 12-13 قدم دور پانی تھا. حضور نے اس پانی سے پہلے جب مٹی سے تیمم کیا تو میں نے حیرت سے عرض کی, حضور سامنے پانی موجود ہے. میرے سرکار یہ حکمت سمجھ نہیں آئی, میرے نبی نے یہاں پر تیمم کیوں کر لیا, یعنی مٹی سے آپ نے وضو کیوں کر لیا جبکہ پانی موجود تھا. نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا چچا اس 13 قدم دور کے فاصلے کو طے کرنے کی مجھے امید نہیں تھی کہ اس درمیان میں مجھے موت اگر آ جائے تو میں اپنے رب کے سامنے بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا تھا, اس وجہ سے میں نے وضو کر لیا ہے. یہاں سے وہاں تک اگر مجھے موت آئے تو اپنے رب کی بارگاہ میں با وضو حاضر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے دوستو, ہمارے کتنے اعمال گندے, ہمیں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لڑکے اور لڑکیاں تیزی کے ساتھ اسلام سے دور جا رہے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر باپ اپنے بیٹے کا راز ہے, یعنی جو باپ چھپ کے کرتا ہے بیٹا وہ کھل کے کرتا ہے. ماشاءاللہ. آئیے نعرہ تکبیر, یہ زین البھائی کا بھی لیے نعرہ, دونوں کے لیے نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. آئیے, سبحان اللہ. یہ ہمارے ندیم فیضی صاحب ہیں, یہ بہت ہی ماشاءاللہ بہت بڑے شاعر ہیں, یہ بھی بہت پرانے شاعر ہیں ہمارے زین العابدین بھائی, اور یہ ندیم بھائی بھی ہیں. اب یہ مکمل ہو گیا, اب آمد کسی کی نہیں ہوگی, بس میں خدمت کروں گا, اس کے بعد آپ نے پھر نعت خوانی سنی ہے جو بھی مجھے وقت ہے اس کے ساتھ. بڑی مہربانی آپ کی. اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کو خبر ہے, مجھے تو کوئی, ہم تو کوئی خبر ہی نہیں رکھتے. حال یہ ہے کہ ان 10 سالوں میں مسلمان بچیوں نے جتنے اپنے حالات کو بگاڑا ہے یا بگڑے ہیں اتنے کبھی نہیں بگڑے تھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر بچہ اپنے باپ کا راز ہے, راز. نوجوانیاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ان سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اگر اللہ نے اولاد دے دی, اب تک بے نمازی ہیں تو اب نماز پڑھنا شروع کر دیں, چونکہ اب تک آپ اکیلے اور تنہا بے نمازی تھے, اب آپ کی نسل میں بے نمازی والی عادت پھیلنے والی ہے, آپ کی نسل بے نمازی ہو جائے گی. نیک وہ نہیں ہے جو صرف خود نیک ہو, نیک وہ ہے جو اپنی نسل کے بارے میں بھی کوشش کرے کہ وہ نیک بنے. ڈیڑھ 150 سال پہلے لاہور میں ایک بچہ بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہے. 5 بچوں کے نمبر بڑے اچھے آئے ہیں, 5 غریبوں کے بچے ہیں. غریبوں کے نمبر اچھے آتے ہیں, مالدار بیچارے کہاں, مالداروں کے بچے اللہ ماشاءاللہ, سب کو تو نہیں کہہ رہا ہوں, مگر اکثر پیسے کی فراوانی کی وجہ سے احتیاط نہیں کر پاتے, بگڑ جاتے ہیں, انہیں غرور گھمنڈ ہوتا ہے. مگر غریب کا بچہ اپنے باپ کو دیکھ کر کے محنت کرتا ہے. غریبوں کے بچے جو 10 سال کے انڈر سب ہیں, اتنے اچھے نمبر آئے ہیں,
کہ پورے علاقے میں اتنے نمبر کسی کے اچھے نہیں آئے, بڑے ذہین بچے, بڑے ان کے مستقبل روشن, تو ان 5 بچوں سے اساتذہ نے پوچھا ہے, مینجمنٹ نے پوچھا ہے, آپ کیا بننا چاہتے ہیں, بتائیں کیا بننا چاہتے ہیں, جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو بنائیں گے, مگر آپ کو ڈرنا نہیں ہے, بالکل پریشان نہیں ہونا ہے, جھجکنا نہیں ہے, پیسوں کی پریشانی ہم دور کریں گے, آپ صرف اپنے خواب بتائیں, اپنے ڈریمز بتائیں, اپنی ساری آپ کو فیوچر بتائیں, فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہیں. ایک بچے نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, ایک نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں, ایک نے کہا میں فلسفی بننا چاہتا ہوں, ایک نے کہا میں جو ہے نا وہ فوج میں جا کر کے کرنل اور جنرل بننا چاہتا ہوں. مگر ایک بچہ خاموش تھا, کچھ نہیں بولا. وہ بچہ سب سے ذہین بھی تھا, سب سے زیادہ حسین بھی تھا. اس کے آگے بڑھ کر کے ماسٹر نے پوچھا بیٹے کیا معاملہ ہے, تم کیوں رو رہے ہو؟ رونے لگا. کیا بننا چاہتے ہو؟ بچہ بولا ہی نہیں. ماسٹر نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹے تمہیں ڈرنا نہیں ہے, تم جو بھی پڑھنا چاہو گے ہم تم کو پڑھائیں گے, بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو. بچہ آگے بڑھا اور بولا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ. دیکھو میں آپ کو تقریر کا امتحان دینے نہیں آیا ہوں, 15 سال ہو گئے ہیں, میری تقریر پہ کوئی دھیان نہیں دیتا, اس کی عقل پہ شک ہوتا ہے, اپنی تقریر پہ نہیں ہوتا. آپ ذرا دل لگا کے بولیں سبحان اللہ. کیا بولا بچہ, مجھے کیا بننا ہے؟ جلدی بولو. بچہ بہت چھوٹا ہے نا, ابھی عمر اس کی کم ہے. ماسٹر نے کہا بیٹے تجھے خبر ہے صحابی کون ہوتا ہے؟ جو ایمان لا کر حضور کی بارگاہ میں ایمان پہ جس کا دنیا سے رخصت. کہا یہ مجھے خبر نہیں تھی, مگر میری ماں جبکہ اور عورتیں اپنے بچوں کو بھوتوں کی کہانی سنا کے بزدل بناتی ہیں, اور مائیں گانے اور لوریاں پنجابی سناتی ہیں, میری ماں یہ جہالت کبھی نہیں کرتی. میری ماں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے روز یہ بتاتی ہے, کسی دن ابو بکر صدیق کی پوری بات بتاتی ہے کہ کیسے ابو بکر صدیق نے قربانیاں دی ہیں, کیسے اپنے کاندھوں پر لے کر کے چڑھے ہیں 5,500 فٹ اوپر کی اس پہاڑی غار جبل ثور پر. اور وہ پھر کبھی بتاتی ہے حضرت عمر کے انصاف کے بارے میں, کبھی وہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں, کبھی عثمان ذو النورین کی سخاوت کے بارے میں, کبھی مولا علی کی شجاعت کے بارے میں بتاتی ہے, کبھی وہ بتاتی ہے کہ بلال حبشی کے سینے پہ کیسے پتھر رکھے جاتے تھے اور کیسے بلال کی گردن میں ڈال کر کے جو ہے وہ رسی اور اس کو مکے کی گلیوں میں گھمایا جاتا تھا. میری ماں یہ بھی بتاتی ہے ماسٹر صاحب کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس سے حضور بہت پیار کریں, لہٰذا آپ ایسا کریں مجھے آپ ایسا ہی بنائیں جس سے میرے نبی پیار کرنے لگے, آمنہ کے لال پیار کریں. بچہ جب رویا تو ماسٹر نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے لال تو صحابی تو نہیں بنے گا مگر آدمی بہت بڑا بنے گا, کیونکہ تیری ماں نے تیری بنیاد بڑی مضبوط رکھی ہے. جب بچہ بڑا ہوا تو واقعی میں آدمی بہت بڑا بنا. اس کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا. اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عرس مقدس, مسلک اعلی حضرت. زندہ باد, زندہ باد. ماں اگر چاہے تو بچہ, اعلی حضرت فرماتے ہیں سنیے, اگر عورتیں چاہتی ہیں ان کا بچہ عاشق رسول بنے تو بڑا چھوٹا سا نسخہ ہے, اپنے اپنے گھر جا کے بتائیے گا. فرماتے ہیں جب عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں تو دودھ جب پلا رہی ہوں تو درود بھی پڑھ دیں, اللہ عاشق رسول بنا دے گا. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. عمل چھوٹا سا ہے نا مگر فائدہ کتنا. اب یہ بتاؤ آپ مجھے, مولانا, حافظ, قاری, یہ سب جتنی بھی دینی شخصیات ہیں یہ سارے اپنے ماں باپ کے تقریباً وفادار ہوتے ہیں, فرما بردار ہوتے ہیں. کوئی 1% کوئی جاہل ہو اس کا کوئی ذکر نہیں کرنا, یہ حافظ ہوتے ہیں. ہوتے نہیں ہوتے ماں باپ کو فرمانا, ماں باپ کی بات مانتے ہیں. کیوں؟ امام غزالی نے اس سے پردہ ہٹایا. وہ کہتے ہیں جب بچہ تمہارا بولنا شروع ہونا تو اس کو گود میں لینا, اور گود میں لینے کے بعد پھر اس بچے سے آپ کہنا بیٹے کہو اللہ اللہ, تجربہ کرنا. آپ میں نے تجربہ کیا ہے, بیٹے کہو اللہ 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 اللہ. اب باپ کہہ رہا ہے بیٹے کہو اللہ 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 اللہ, اور بچہ جواب کیا دے رہا ہے ابا ابا. اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ جو کچھ نہیں جانتا وہ کہہ رہا ہے ابا. کیوں؟ امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا نہیں ہے, اس سے اللہ کہلواتا ہے. دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا تو میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ.
زندہ باد زندہ باد. باپ اگر چاہے، ماں اگر چاہے. اب میری بات پہ آپ دھیان دیجیے. پہلے اسی وجہ سے لوگ اچھی عورتوں سے شادی کرتے تھے. دیندار مطلب پہلے ہمارے علاقے میں، آپ کا نہیں پتا، یہاں بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، اب بھی ایسا آپ کے یہاں بھی ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں پہ دیکھتے تھے نانی تک کو چیک کرو بھائی. نانی اگر شریف ہوگی تو نواسی میں اس کے اثرات. اب تو بیچارے حاجی جی بھی ہیں تو بیچارے بھکاری ہیں، حج کر کے آئے ہیں مگر نیت اتنی گندی ہے کمین بدبخت کی کہ یہ پھر بھی کسی کی لڑکی لانے سے پہلے دیکھ رہا ہے دولت کتنی ہے اس کے پاس. مالدار گھر دیکھ رہا ہے، بیچارہ کہہ رہا ہے مجھے چاہیے کچھ نہیں، بس 1000 براتی آئیں گے اور ان کی خدمت. مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بھکاری ہے، ان نے اپنے تعلقات تو اس نے بنا لیے مگر اوقات نہیں اپنے گھر میں کھلانے کی. لہٰذا یہ جو ہے نا وہ دوسرے کے کاندھے پر رکھ کے بندوق چھوڑنا چاہتا ہے. یہ جاہل ہے، یہ بے وقوف ہے. یہ بوڑھا اپنے بیٹے کا سودا کر کے اس کی کل کو وہی بہو جسے سودا کر کے لایا ہے جب اسے نکالے گی تو یہ بڑا روئے گا. ابے تو نے تو بھائی سودا ہی کیا تھا نا، سودا گر بن کے نہیں. اگر باپ بن کے بیٹی لاتا تو بڑی برکتیں ہو جاتی، وہ بھی تجھے سمجھ لیتی کہ بھئی تو باپ بن کے لایا ہے. مگر بعد میں افسوس کرنے سے کیا مطلب ہے؟ تم بھی تو رشتہ کرتے وقت تجارت ہی کرتے ہو نا. اس کو کیا ملے گا، اتنا کیا ملے گا، جیسی کرنی تو ویسی بھرنی. یہ میاں تم نے اپنی بیٹیوں کی شادی جتنی مالداری کے ساتھ کی تو بولو مزدور آدمی کے دل پہ کیا گزری ہوگی تمہارے محلے کے. کیا اس کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ میاں اس کو رات کو نیند نہیں آئی، وہ روتا رہا، اس کی بیٹی بھی مسلح پہ روئی. اے میرے پروردگار کیا ہوگا، ہم 4 بہنیں ہیں اور ہمارا باپ تو مزدور ہے، وہ تو 500 600 700 روپے روز لاتا ہے، وہ کیسے شادی کرے گا؟ ہم نے ایک دوسرے کا خون پی لیا. ہم مسلمان ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا خون پی رہے ہیں. ہم کس بات کے مسلمان ہیں جبکہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ کوئی فیسلٹی، کوئی آسانی نہیں کر رہے بلکہ دشواریاں پیدا کر رہے ہیں. ہم تیرے غم سے پریشان، زندگی ہے زندگی اور تو ہم سے گریزاں. زندگی ہے زندگی، تو یہاں اپنی کاریگری میں الجھی رہی اور دس گیا انسان کو انسان. زندگی ہے زندگی. آج کے زمانے میں اگر کوئی نوجوان اس محفل میں ایسا ہو تو جو اعلان کرے کہ میں جب شادی کروں گا تو وہ جب شادی کروں گا تو بغیر کسی جہیز کے شادی کروں گا اور بغیر کسی سنت کے مطابق، بغیر کسی بدعت کے، بغیر کسی ناچ گانے کے، تو میں سید ہونے کے باوجود اس محفل میں اس کا ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں. جب کوئی اس سے پوچھے کہ بغیر جہیز کے شادی کیوں کر رہے ہو تو وہ یہ کہہ دے اس وجہ سے مجھے اپنے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہے. کہ کون سا شعر، کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، مسلک اعلیٰ حضرت. واہ. مگر پہلے لوگ دیکھتے تھے نانی، کہتے تھے اوپر سے دیکھو بھائی شجرا، نانی خراب ہے تو بیٹی میں باتیں آئی ہوں گی اور بیٹی کی باتیں نواسی میں. اچھا پہلے کے لوگ سمجھدار تھے تبھی تو دین یہاں تک آ گیا، تبھی تو یہاں تک آ گیا. آج کے لوگ نہیں دیکھتے صرف دولت، مگر اسلام کہتا ہے اگر نانی دیکھنی ضرور دیکھو. اگر اسلام میں نانی تم کو دیکھنی ہے، اگر نانی دیکھنی ہے تو چلو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ دیکھو، اور اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی سیدہ فاطمۃ الزہرا دیکھو. نواسی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ دیکھو. زندہ باد. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک عورت صحیح آ جائے تو گھر بدل دے. کیا کہنے، یہ جس کا جانور بھی بول رہا ہے بھائی اسے ذرا کوئی چپ کرائے، بڑا پرابلم ہو رہی ہے مجھے. آپ زور سے بولیں سبحان اللہ. دیکھیں آپ ذرا توجہ ہے کہ نہیں آپ کی. اب دیکھیں آپ، پہلے ایک عورت اگر صحیح داخل ہو جائے، انٹری کر دے تو سبحان اللہ پوری نسل بدل دے گی. کیا کہنے، بیٹھے آپ، بدل دے گی نہیں بدل دے گی؟ ارے بھائی بولو تو صحیح. اور ایک عورت خراب آ جائے، باپ کی، دادا کی، پردادا کی، سب کی عزت ختم ہے نا. ہاں توجہ ہے کہ نہیں آپ کی. اے بھائی بیٹھو، اے ٹوپی والے بیٹھو بیٹھو بیٹھو. اور سب اس کو نہیں ہنسنا نہیں. محفلوں میں نہ ہنسا کرو، گزارش کرتا ہوں. محفلوں سے ہنسنے سے اس کا محفلوں کا وقار ختم ہوتا ہے. محفل میں جب نعت نبی کوئی پڑھا کرے نا تو گنبد خضرا کا تصور کر کے رونے لگا کرو. ماشاءاللہ. ہاں ہے نا. جب میں روز تقریر کرتا ہوں بڑا ڈر لگتا ہے مجھ کو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سننے والے جنت میں جا رہے ہوں گے، بولنے والے باہر کھڑے ہوں گے.
تو وہ پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو بھائی, کیسے جا رہے ہو؟ کہ حضور آپ کی بات سن کے تو ہم پہ کرم ہوا ہے. تو وہ کہیں گے ہائے ہم نے کہا مگر عمل نہیں کیا. توجہ کریں. ایک چودھری ہیں, 1000 بیگھہ زمین ہے ان کے پاس, اور ان کے پاس 100 نوکر بھی ہیں. جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تب کی بات ہے. 2 بیویاں ہیں ان کے پاس, ندیم بھائی 2 بیویاں ہیں ان کے پاس, انہوں نے تیسری شادی کر لی اور تیسری بیوی انہیں ٹھیک مل گئی. کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے, ان کو تیسری ٹھیک ملی. کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھتی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابا نمازی, اماں نمازی, بہنیں نمازی, پورا گھر قرآن کا پابند. اور یہاں آئی, گھٹن ہونے لگی بیچاری کو, نہ اس کا شوہر نماز پڑھے, نہ بچے, نہ اس کی سوتنیں. اب اس نے جھگڑا تو لگایا نہیں بھائی اپنی سوتنوں سے, جیسے کچھ بیچارے نہ تجربے کار نمازی خود نماز پڑھ کے باقی سب کو جہنمی سمجھنے لگتے ہیں. ایسا کیا نمازی ہے؟ نمازی تو اللہ کو وہ پسند ہے جو خود بھی نماز پڑھے, اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی نماز کی ترغیب دلائے. اور نمازی اگر گھمنڈی ہے تو اس کا نماز ہے ہی نہیں, چونکہ نماز شروع ہی ہوتی ہے اس سے. دیکھو توجہ کرو, یہ ناک نہ لگے نماز نہ ہو. سمجھ رہے ہیں امجد بھائی, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ناک نہ لگے نماز نہ ہو. اب بتائیے ناک سے نماز کا کیا تعلق ہے بھائی؟ ناک کا لگنا, ناک سے نماز کا کیا تعلق ہے بھائی؟ ناک کی ہڈی لگنی ضروری ہے. علماء سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری پیشانی لگ گئی نماز جائے گی؟ نہیں, ناک کا لگنا ضروری ہے. ناک کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ناک عزت کی علامت ہے. جب تک یہ رگڑی نہیں جائے گی کسی کی عزت. ناک کا مطلب ہے کہ ناک کٹ گئی, ناک کٹی نہیں ہوتی ہے, پھر بھی لوگ کہتے ہیں ناک کٹ گئی. کسی کی ناک ایک ہی برابر ہوتی ہے, پھر بھی کہتے ہیں بہت بڑی ناک والا ہے. اب جب تک ناک رگڑے گا نہیں نماز ہوگی نہیں. مطلب جب تک گھمنڈ ہوگا نماز نہیں ہو سکتی. واہ 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 واہ. ماشاءاللہ ہمارے ندیم بھائی عمرہ کر کے آئے ہیں. ماشاءاللہ عمرے میں حج میں بال مڈائے جاتے ہیں, یہ حلق کرایا جاتا ہے, سنت ہے حضور کی. حلق کرانے کا کیا مطلب ہے؟ بال مڈانے سے عبادت کا کوئی تعلق سمجھ آتا ہے؟ اس طرح سے اور عبادت کیا ہے؟ مگر تعلق ہے. پہلے جب کوئی مجرم ہوتا تھا نا, بڑا کرمنل ہوتا تھا, بڑا جرم ہوتا تھا اس کا, تو کہتے تھے اس کے بال مڈاؤ اور اس کو گھماؤ. کہاں پر؟ پورے علاقے میں, پورے شہر میں, پورے گاؤں میں. اب مجھے جو سمجھ میں آیا وہ بتا رہا ہوں, باقی علماء بتائیں گے. میں گیا تو میں نے یہ سمجھا کہ وہاں بال مڈانے کا مطلب یہ ہے, بندہ اپنے بال مڈاتا ہے اور کہتا ہے دیکھ مالک میری اب کوئی عزت نہیں, میں مجرم بھی ہوں, میں نے بال بھی مڈا دیے, اور یہ مجرم تیرے شہر میں مکے میں آ کے گھوم بھی رہا ہے. اب گھومنا میرا کام ہے مالک, اور مجھے بخش دینا یہ تیرا کام ہے. میرے سمجھ میں یہ آتا ہے عبادت کون سی عبادت ہے جو آپ کو گھمنڈ سکھا رہی ہے؟ یہ کہاں سے آپ نے بات کر لی؟ عبادت تو ہمبل بناتی ہے, نیچر میں جو ہے وہ آپ کے جو ہے نا سافٹنیس پیدا کرتی ہے, آپ کے نیچر میں آپ کے وہ جو ہے وہ پاکیزگی پیدا کرتی ہے. اس نے کہا اس نے کوئی کسی جھگڑا نہیں کیا, بلکہ اس نے دیکھا کہ چودھری کو نمازی بنانا ہے. اس نے دماغ لگایا چودھری نمازی بن گیا تو پھر سب آسانی سے بن جائیں گے. اب اس نے سوچا کہ چودھری کو نمازی کیسے بنائے, تو دماغ لگایا کہ چودھری کے لیے دودھ لے کے جاتا ہے نوکر, تو وہ بولی نوکر سے تم لے کے نہیں جاؤ گے, میں لے کے جاؤں گی. دودھ اس نے گرم کیا, کشمش بادام شدام ڈال کے دودھ میں گڑ ڈال کے اچھے سے اس کو ہٹایا اور اس کے پاس لے کے گئی. لیجئے چودھری صاحب یہ دودھ پیجئے. اس نے جب دودھ دیکھا کہ لگے تم کیوں لے کے آئی ہو؟ میری 2 بیبیاں ہیں, وہ کبھی نہیں لائیں, میرے نوکر لے کے آتے ہیں. کہا نوکروں کا اتنا حق تھوڑی ہے جتنا میرا ہے, میں آپ کی خدمت کروں گی, لیجئے نا آپ دودھ پیجئے. اچھا دیکھیں طریقہ دیکھیں, دودھ اس نے پی لیا. کہا آپ کے ذرا پاؤں دباتی ہوں, دودھ بڑا بہترین لے کے گیا. پاؤں کی دباؤ گی؟ کہا اس وجہ سے اجازت چاہتی ہوں کہ میں اپنے گھر پہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی تھی, اب آپ میرے سرتاج ہیں, میں آپ کی خدمت کروں گی, لہٰذا آپ مجھے پاؤں دبانے کی اجازت دیں. اس نے اجازت دے دی, پاؤں دبانے لگی. اچھا کچھ پاؤں دباتے ہیں لوگ تو اور درد کر دیتے ہیں, اس کو پوائنٹ بتاتے. اس نے وہی پوائنٹ ٹچ کیے جس سے ریلیکس فیل کرتا ہے انسان. جیسے پاؤں دبائے بندے کو نیند آ گئی. چودھری کو خراٹے شروع ہوئے. جیسے ہی خراٹے شروع ہوئے کہنے لگی چودھری صاحب میں جا رہی ہوں, آپ کو بھی نیند آ رہی ہے, اگر برا نہ مانے تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا دوں. کیا کہنے, واہ واہ واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ایک تو چودھری اور دوسرا مرد. مرد بھی اکثر گھمنڈی اور چودھری بھی گھمنڈی ہوتے ہی ہیں. ایک آدمی حج کر کے آیا, گھر میں عمرہ کر کے آگے گھر میں لڑنے لگا, مجھے پانی نہیں دیا میری بیوی نے. تو میں نے کہا جب تم نے جدہ سے اور تم لکھنؤ آ گئے, لکھنؤ سے غازی پور بھی آ گئے, اتنا لمبا سفر 4 قدم دور پانی تک کیوں نہیں پیا؟ کہنے لگے صاحب جہاں دادا گیری چلتی ہے چلانے میں بڑا مزہ آتا ہے. بات یہ حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. کیا کہنا, واہ واہ. حضرت لوگ باہر کے لیے حضرت ہوتے ہیں, اندر کے لیے کیا کہنا. اب مشکل ہے, حضرت کو حضرت کہاں مانتی ہیں؟
انگریز لوگ کہتے ہیں ہم اسلام کو نہیں مانتے مگر اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کی بیویاں حضور کے بارے میں ان کو نبی مانتی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی بیویاں بھی سب مانتی تھی. ماشاءاللہ. ہمارے یہاں کیسے بزرگ گزرے ہیں ماضی قریب میں کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا مرید ہو جاؤ کسی کی. آج کل کے کئی پیروں کی خبریں تو یہ ہیں ان کی بیویوں نے ان کو مارا ہے, مگر میں جس پیر کی بات کر رہا ہوں ماضی قریب کے پیر ہیں. اب سنو, انہوں نے کہا اپنی بیوی سے مرید ہو جاؤ کسی کی. کہا نہیں ہوں گے مرید. کہا دیکھوں گی, ضروری ہے ہو جاؤ. پھر ایک آدھ سال کے بعد کہا دیکھو ضروری ہے ہو جاؤ مرید کسی کی. کہا دیکھتی ہوں. کہا دیکھو ایک دن کہا تم میری بات نہیں مانتی, تم جس پیر کو کہو گی میں اس سے تمہیں مرید کرا دوں گا بیعت. تم بتاؤ کس کی مریدہ ہونے چاہتی ہو, بتاؤ. کہنے لگی کیا زیادہ ضروری ہے؟ کہاں ضروری ہے, ہو جاؤ کسی نہ کسی کی بیعت. تو بولی اگر یہ زیادہ ہی ضروری ہے اور پیر بہت ضروری ہے تو آپ میرے سرتاج ہیں, میں آپ کے ساتھ رہی ہوں. میں نے آپ سے زیادہ نیک انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اگر مرید کرنا ہے تو آپ ہی مجھے اپنا مرید کر لیں. اس عظیم ہستی کا نام رئیس اعظم اڑیسہ حضور مجاہد ملت ہے. زندہ باد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عرس مقدس, مسلک اعلی حضرت. واہ واہ. اب تم اپنی بیوی کو مار رہے ہو, جاؤ بھاگ جا اپنے گھر. وہ رو رہی ہے, جا نہیں رہی ہے. اس سے کسی نے پوچھا جاتی کیوں نہیں؟ پٹتی ہے, لاتے مارتا ہے گوں سے. کہنے لگی بات یہ, میرا باپ نے مزدوری کر کے اور قرضے لے کے میری شادی کی, 2 بہنیں اور بیٹھی ہیں. اگر چلی گئی تو میرا باپ جیتے جی کچھ نہیں کہہ پائے گا مگر گھٹ کے مر جائے گا. اس وجہ سے پٹتی ہوں, گالیاں کھاتی ہوں. یاد رکھنا جہاں مجبور عورت کے آنسو گریں وہ گھر برباد ہونے سے بچ نہیں سکتا. برباد ہوگا وہ گھر جس میں کسی کی بیٹی کو ستایا جاتا ہو, کسی کی لڑکی کو ستایا جاتا ہو. اس بیچاری کے پاس کیا ہے؟ ایک یتیم بچی میرے سامنے آ کے روئی. کہنے لگی میری ساس مجھے روز تانے دیتی ہے کہ تیرے باپ مر گیا اور تیرے کچھ نہیں دیا, تیرے بھائیوں نے ہم کو کچھ نہیں دیا. اللہ اکبر. میں نے کہا بیٹی تھوڑے دن صبر کر لے, تو اپنی ساس کو بھی برباد ہوتے دیکھے گی. اس کی بہت بھیانک موت ہوگی جو کسی یتیم کے دل کو دکھائے. اللہ کے رسول نے فرمایا کون سا گھر اللہ کو پیارا ہے؟ آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں, جس میں ٹائلس لگی ہوں؟ نہیں. جس میں اچھا ماربل لگاؤ؟ نہیں. اچھی کالونی بناؤ؟ نہیں. اونچا بناؤ؟ نہیں. حضور نے فرمایا اللہ کو وہ گھر پسند ہے جہاں یتیموں پہ رحم کیا جاتا ہو. واہ واہ واہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ایک تو وہ چودھری, دوسرا مرد جب اس نے نماز کے لیے اٹھاؤں بھاگ یہاں سے مجھے سمجھائے گی. بے عزتی کر دی. اچھا بے عزتی ہو گئی نا, یہی بھاؤ چل رہا نا بے عزتی کا. کوئی کسی کو گالی بک دے تو اس کی بے عزتی ہو گئی. لے کیا جہالت والا بھاؤ ہے یہ کہ گالی بکنے والے کی عزت ہے, جو جواب نہیں دے رہا ہے وہ بے عزت ہے, ذلیل ہے. یہ کون سا حساب ہے بھائی؟ یہ آپ کا اپنا حساب ہے اور آپ نے اس کو حساب بنایا ہوگا, ورنہ خدا کی عزت کی قسم اسلام کا حساب تو یہ ہے. اس ابو جہل کو عزت نہیں ملی جو گالیاں بکتا تھا, اس بلال حبشی کو عزت ملی ہے جو گالیاں سن کے جواب نہیں. واہ واہ واہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. اس نے جو سے ڈاٹا کا بھاگ یہاں سے, وہ اس کا دل نہیں ٹوٹا. اللہ والی تھی. دوسرے دن بھی آ گئی چودھری کے لیجئے دودھ پیجئے گرم کر کے. پھر آ گئی, پھر مجھے نماز کے لیے گئی. کہا دیکھتی ہوں چودھری صاحب چھوڑیے نا, یہ دودھ پیجئے نا. اس نے دودھ لیا اور پھر پینا شروع کر دیا. کہ پھر ٹانگیں دھما رچاتی ہوں کہ نماز کے لیے. کہا میں دیکھوں گی, آپ میرا حق نہ چھینے. اچھا کل کی ٹانگیں بھی یاد تھی, اچھے سے دبائی تھی, نیند بڑی اچھی آ گئی تھی. اس نے پھر پاؤں دبانے شروع کر دیے, دبانے لگی. دباتے دبا کے, بھاری آدمی ہے چودھری, دباتے دباتے خراٹے شروع ہوئے. پھر اس نے ہمت جوڑی, چودھری صاحب سو گئے؟ کہا سنیں میں جا رہی ہوں اور آپ کو بھی نیند آ رہی ہے. دیکھیں غصہ نہ کرنا, برا نہ ماننا اور ذرا جلال نہ کرنا. چودھری اگر برا نہ مانو تو فجر کی نماز کے لیے اٹھاؤں, ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے ہیں. اس نے بڑا زناٹے دار لات اس کے ماری, وہ زمین پہ گری پلنگ سے. اس کا منہ پھٹا اور اس کا منہ جب پھٹا تو منہ سے خون کے قطرات نیچے کو گرنے لگے. جب قطرے نیچے کو ٹپکے, اس نے نیچے کو اپنا دوپٹہ سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد پھر اس نیک خاتون نے اپنا برتن اٹھایا. ایک لفظ بھی تو نہیں بولی, میں تو تجھے صرف نمازی بنانا چاہتی تھی, تو مجھے مارتا ہے. کچھ بھی نہیں بولی. نہ جانے کتنی بڑی ماں کی بیٹی تھی وہ, اس کی ماں کتنی بڑی ہوگی, اس کا باپ کتنا عزت والا ہوگا, جس نے اپنی بیٹی کو ایسی سکھائی, ایسی تربیت دی ہے, ایسی تعلیم دی ہے. ایک لفظ بھی نہیں بولی, وہ خدا کی بندی چلی گئی اور اس کے بعد راستہ اس نے بدلا نہیں. میری بہنوں تم چاہو تو کیا نہیں کر سکتی ہو. پھر آئی, گالیاں کھائی,
ठोकरें खाई, लातें खाई, घूसे खाए, मगर रुकी नहीं नमाज की तबलीग। एक दिन चौधरी को रहम आया, 1-2 हफ्तों के बाद बोला तू चौधरी की बेटी है, क्या तुझे लालच है? गाली बकता हूं, मारता हूं, फिर भी नमाज के लिए आती है। कह लगी लालच की बात नहीं चौधरी, बात यह है मेरे माँ बाप ने मुझे नमक हरामी नहीं नमक हलाली सिखाई है। तो क्या मतलब? का खानदानी हूं, तेरा नमक खाती हूं। नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा इतनी प्यास लगेगी अगर 7 समंदर का वो पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। चौधरी जो बेनमाजी है, जो अल्लाह के सामने झुकता नहीं, जो अपने रब के सामने झुकता नहीं, और चौधरी जब बेनमाजी कयामत के दिन उठेगा नमरूद और फिरौन के और हामान और फिरौन के साथ, अबू जहल के साथ, और वो जहन्नम में जाएगा। अब बता आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मेरे बच्चे भी जहन्नमी बन जाएंगे। बस इसी लालच में कि मेरे बच्चे बच जाएं, आप बच जाओ, इसी वजह से तेरी गालियां, तेरी ठोकरें, तेरी डांटें, तेरी फटकारें सब बर्दाश्त करती हूं कि एक दिन अल्लाह तुझ पे जरूर करम करेगा। चौधरी ने नजर ऊपर उठाई, उसने नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम रख दिया। कहने लगे चौधरी साहब बस यही बात है। तो कहने लगा सुबह तू मुझे ना उठाना, मैं सुबह तुझे उठा दूंगा। चौधरी ने अपनी बीवी को उठाया, उठाने के बाद फजर के लिए वुजू किया। दोनों जब सजदे में गए तो औरत ने अपना सर सजदे में रखा, दीनदार थी, अल्लाह वाली थी, अपने जज्बात को काबू में न कर पाई। सर सजदे में रख के जब देखा कि आदमी सजदे में है तो फूट के रो के बोली मालिक तुझे पता है ना मैं कितनी तकलीफें ला के यहां तक पहुंची हूं, मैं कमजोर हूं, मैं गुनहगार हूं, तू अजीम है, बेपना ताकतों वाला है। ओ दिलों को बदलने वाले मेरे करीम, मेरे आदमी के दिल को बदल दे। तुझे खबर है मैं कितनी पिटी हूं, कितनी गालियां और कितनी ठोकरें खाई हैं, तब ये इतनी मुसीबतों के बाद यहां तक आया है। इसे यहां तक लाना ये मेरा काम था, इसको कबूल करना मेरे मालिक तेरा कबूल कर ले मेरे परवरदिगार, करम कर दे। ऐसी रोई, अल्लाह ने दिल बदला चौधरी का कि फिर उसके बाद तहज्जुद तक की उसने नमाज नहीं छोड़ी। 5 वक्त का तो ऐसा पाबंद हुआ कि अपने घर के आंगन में बड़ी सी मस्जिद बनवाई, अपनी हवेली में, जो आज भी लोग जिस मस्जिद को देखने जाते हैं, आज भी कई 250 साल के बाद भी। और सुनो उसके दरमियान जब दोनों के उसकी बीबी नमाजी बनी, उसके बच्चे नमाजी बने, उसके 100 नौकर नमाजी, उसने फिर इलाके में तबलीग की, अपनी जेब से उसने मसाजिदें बनवाई अलग अलग घर गांव में। एक आदमी एक औरत ने पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ा दी, जिधर जाओ नमाजी नमाजी। एक औरत के कदम ने ऐसा बदला इलाका। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा होता है तो कोई आम बच्चा पैदा नहीं हुआ, बल्कि अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब जिसका नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नहीं फड़के हूं। जब माँ बाप नमाज पढ़े पंजाब में तो बेटा सुल्तान मोहम्मद बाहू बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े यूपी में तो बेटा अहमद रजा आला हजरत बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के ईरान में तो बेटा सुल्तानुल आरिफीन बनता है, सैयद मोहम्मद सुल्तानुल आरिफीन बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं अलाउद्दीन मखदूम साबिर के तो बेटा कलियर का सुल्तान बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं दिल्ली वाले के तो दिल्ली का निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के तो बेटा उसका ख्वाजा अजमेरी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं अब्दुल कादर जिलानी के तो बेटा गौसे आजम बन के चमकता है। और जब माँ बाप नमाज पढ़े मदीने में हुसैन इब्ने अली के तो हुसैन सर सजदे में रखे और कहते हैं मेरी माँ आप जब भूखी सजदा करती थी तो ईशा में सजदा करके फजर में सर उठा भी लिया करती थी, मगर आपका हुसैन जब सर सजदे में रखेगा तो झुकाएगा मैदान करबला में, उठाएगा मैदान क़यामत में। वाह वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशा अल्लाह माशा अल्लाह या रसूल अल्लाह। मेरी नजरें उन बहनों को ढूंढ रही हैं जिन्होंने अब मुसल्ले बिछाने हैं। मैं उन बेटियों से हाथ जोड़ रहा हूं जलसों में जाकर के, मेरी बेटियों अगर तुमने कुरान छोड़ा तो तुम्हारी बेटियां दीन छोड़ देंगी। अगर तुमने इन थिरकती हुई लड़कियों को न रोका, छोटी छोटी बच्चियों को पैंट पहनने से न रोका तो तुम्हारी कौम आगे जाके बर्बाद हो जाएगी। अपनी अपनी बेटियों को जाके देखना, अगर 8 साल की बेटी ने पैंट पहनी है तो ये अच्छी फाल नहीं है।
آج سے تقریباً 2012 کی بات ہے. ایک شادی میں نے ایک صاحب سے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، دیکھو وہ 12 سال کی ہو گئی، پینٹ پہن رہی ہے. انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا، آپ اپنا کام کیا کریں، ہمارے صاحب بارے معاملے میں نہ بولا کریں. میں خاموش ہو گیا. 2022-23 کے اندر وہی آدمی اپنی بیٹی کے سامنے تھانے میں بیٹھا تھا اور کہتا تھا ٹوپی رکھ کے میری بیٹی میری عزت بچا لے، غیر کے ساتھ نہ جا. تو اس کی بیٹی نے اس سے کہا جا بوڑھے یہاں سے چلا جا، جب تجھے سمجھانا چاہیے تھا تب نہیں سمجھایا، اب میں بہت دور جا چکی ہوں. جب مسلمان بچیاں بیٹیاں، اما عائشہ فرماتی ہیں ایک عورت نے صرف عورت کے مرد کے جوتے پہنے تھے، حضور نے اس پہ لعنت فرمائی. لعنت. اس باتوں کو نہیں دھیان دیتے لوگ، بس ان کو جو اچھی لگتی ہے وہی بات. دیندار بھی لوگ اتنے ہی ہیں جتنا ان کے حق میں دین ہے. ورنہ میاں کی لڑکیوں کی شادی جا کے دیکھو، دیکھو کبھی اور بھی سیٹوں کی لڑکیوں کی شادیاں. ہم اپنی شادیوں میں غور کریں. مسلمان بچیاں جب ہوٹلوں سے نظر دریافت ہونے لگے، ہوٹلوں میں برقعے والی بچیاں، جب اویو ہوٹل سے ملنے لگے مسلمان لڑکیاں، جب غیر مسلموں کی بائک پر مسلمان لڑکیاں بیٹھی ملنے لگے، اور جب 10 سال کے اندر 10 لاکھ لڑکیاں اسلام چھوڑ دیں اور اپنے ماتھے پر غیر مسلموں کا نشان لگا کے کہیں کوئی غیرت مند مسلمان ہے جو اپنے گھر کو سنبھالے گا، میں تو برباد ہو گئی. جب وہ ہماری مذاق اڑائے، آپ کو تو نہیں مگر کچھ غیرت مند لوگ ایسے ہیں جو رات کو سو نہیں پاتے. پھر آپ کو کیا خبر، مجھے کیا خبر کہ ایک مسلمان کی اہمیت کیا ہے اسلام میں. زید بن حارثہ کی یہ روایت سنو. جب وہ بیان کرتے تھے تو بہت روتے تھے. کہتے تھے میں تھا طائف میں جب میرے اور آپ کے، دیکھو نوجوانوں طائف کو یاد رکھنا یہ ضروری ہے. وہ کہتے ہیں میرے اور آپ کے آقا کے اوپر جب پتھر مارے گئے، میرے سرکار میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، حضور کے اوپر کہتے ہیں اتنے پتھر مارے، حضور ایک پاؤں اٹھاتے ہیں تو دوسرے پہ مارتے ہیں، حضور بیٹھ جاتے ہیں تو حضور کو کھڑے ہو کے مارتے ہیں، اور اتنے پتھر مارے کہ حضور کی مبارک پنڈلیاں پھٹ گئیں میرے سرکار کی. اور میرے آقا جب کہتے ہیں میں اٹھا کے حضور کو لے گیا عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں. ذرا دھیان سے سننا میرے بھائیوں، اس سے اچھی بات میں اپنی پوری زندگی میں نہیں سنا پاؤں گا آپ کو. جو بات اب کہہ رہا ہوں دھیان سے سننا، اپنی اہمیت کا اندازہ کرو. آپ کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہو. سوچو حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں گئے، اس نے کہا انگور کھلا دو. بہت برا سلوک کیا انہوں نے، حالانکہ وہ بھی حضور کا دشمن تھا، مگر اس سلوک کو دیکھ کے اس کو تکلیف ہوئی. کہا جاؤ. وہ عداس کو بھیجا، اس کا غلام تھا عداس، حضور کے پاس انگور لے کے گیا. سرکار نے بسم اللہ شریف کر کے ایک انگور تناول کیا. اس نے کہا آپ بسم اللہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا. میں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ نینوا کا رہنے والا ہوں، جہاں کے یونس ہیں. حضور نے فرمایا ہاں وہیں کا. کہنے لگے آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ بھی اللہ کا نبی ہیں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں. وہ آگے بڑھ کے بولا اچھا یہ جاہل ہیں، انہوں نے آپ کو مارا ہے، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ پہ ایمان لاتا ہوں. زید بن حارثہ کہتے ہیں پورا جسم زخموں سے چور تھا، پورے جسم پہ میرے آقا کی جوتی مبارک بھر گئی تھی ان سے، مگر جب ایک آدمی نے یہ کہا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں تو میرے سرکار مسکرانے لگے، میرے حضور مسکرانے لگے. یعنی ایک آدمی نے کہا اب جب اتنے لوگ اور اتنے حالات ہوں گے، میرے سرکار جب کوئی یہ کہتا تھا کہ جب کوئی کہتا ہے تم سو نہیں پاتے تو مجھے بھی نیند نہیں آتی، کوئی کہتا ہے تیرے چوٹ لگتی درد میرے ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ شاعری ہے. مگر قرآن نے کہا عزیز علیہ ما عنتم حریص، تمہارا مشقت میں بھی پڑ جانا میرے محبوب پر گنا گزرتا ہے. حضور فرماتے ہیں میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا لگتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں کبھی کسی غریب مسلمان رکشے والے کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یہ وہی ہے جس کے لیے حضور نے دعائیں کی ہیں. یہ کسی کو حقیر نظر سے نہ دیکھو. میرے بھائیوں اپنے گھروں کو خدا کے واسطے اپنے گھروں کو بچاؤ اس عظیم فتنے سے جو کہ یہودیوں نے شروع کیا تھا اور آج ہندوستان میں وہ تیزی سے چل رہا ہے. اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنی بیٹیوں کو بچاؤ، اپنے بیٹوں کو بچاؤ. ایک
सिहाबिया है, सुनो मेरी बहनों को सुना रहा हूं, आपको भी सुना रहा हूं। एक सिहाबिया है, ये जंग पे जा रहे हैं मुसलमान, तो औरतें अपने बेटों को लेके आ रही हैं, हुजूर ये बेटा हाजिर है। क्या कहने, अरे हम तो माल नहीं दे पाते, वो लाल दे रही हैं। क्या कहने, वो भी 18 साल का। हुजूर ये हाजिर है, मेरे सरकार ये हाजिर है। और मदीने की तारीख गवाह है, एक भी खातून ने ये नहीं कहा हुजूर मेरा बेटा वापस आ जाए। सारी यही कहती थी हुजूर सबसे आगे मेरे बेटे को लगाना, ताकि ये सबसे पहले शहीद हो और मैं शोहदा की मां कहलाऊं, शहीदों की मां कहलाऊं। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक खातून आई है, तवज्जो करना जरा, दिल लग रहा, आप लोगों को नहीं लग रहा? कितने लोगों का दिल लग रहा था? दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस आराम से बैठे, ये आपकी खामोशी बड़ी मेरे लिए नेमत है, इसके लिए खामोशी, कभी कभी खामोशी नेमत होती है। आपने बोलना है थोड़ी देर के बाद, बस थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह आपने जब नाज सुननी है तो हुजूर के नाम के नारे लगाने, मगर अभी इस बात को याद रखें। एक औरत आई है तो 2.5 साल का बच्चा भी ले आई है। हुजूर मेरे बेटे को जरा आप कबूल करें और जंग में ले जाएं। सरकार ने फरमाया इसने कुछ दिन पहले रोटी छोड़ी है, ये क्या करेगा? कहा हुजूर मैंने ये सोच के लाई हूं, वो तीर जो आते होंगे ना आपकी तरफ, और कोई तलवार मारते तो ढाल की जरूरत मेरे पैगंबर को पड़ती होगी, तो हुजूर मेरे बेटे को ना ढाल बना लीजिए। हुजूर मेरे आका है, मेरे मक्की मदनी सरकार, आप अगर मेरे बेटे को, इसने एक भी बार आपकी तरफ आने वाला रोक लिया तो मैं कामयाब हो जाऊंगी। इसके अलावा कोई बेटा होता तो उसे ले आती, मैं शहीद की मां कहलाना चाहती हूँ। हुजूर मेरे बेटे को कबूल करें। मेरे सरकार ने मोहब्बत से सीने से चुपटाए और आंखों में आंसू आए, फरमाया जा ले जा अपने बेटे को, तेरी नीयत इतनी अच्छी है, बच्चा शहीद नहीं भी होगा अल्लाह फिर भी तुझे शोहदा की मां के साथ उठाएगा। नबी मुख्तार एक कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तो अपने बेटे को नमाज के लिए ले जाने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह, मैं तो अपने बेटे को टोपी पहनाने के लिए तैयार नहीं। मैं देखो, मैं आपको बताऊं, हमारे खानदान में बुजुर्ग थे सैयद मौलवी यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे ने दाढ़ी मुड़ा दी थी तो वो मर गया, तो उसकी जनाजे में वो नहीं गए। कहने लगे ये हुजूर का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा। क्या कहने। एक औरत दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। नौजवानों ध्यान से सुनना, मेरे नबी जंग, और बाप जंग में है, क्या कहने, भाई जंग में है, बेटा जंग में है, और औरत है। 3-4 बातें बता रहा हूं, भाई जंग में, बेटा जंग में, और उसका बाप जंग में, और वो औरत है, मगर कोई बाबेला नहीं मचा रही। क्या ईमान है उसका? दुआ क्या कर रही है? या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। माशाअल्लाह। किसी ने आगे कहा हुजूर तो जंग जीत गए, मगर तेरा बाप शहीद हो गया, बेटा भी शहीद हो गया। अच्छा, बाप की मौत की खबर जिसने सुनी होगी उसको तो पता ही होगा बाप क्या है, सबको तो नहीं खबर ना बाप क्या है। बाप के मरने के बाद लोग रोते हैं, हमारे बड़ी जहालत है हमारे यहाँ पर, पहले बाप को रुलाएंगे, फिर मरने के बाद लोग रोएंगे, जीते जी उससे बात नहीं करेंगे, उसके पास नहीं बैठेंगे और उससे बदतमीजी करेंगे कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोरे पशेमा का पशेमा होना। इंसान को देखो तो जरा गौर तो करो, बाप बाप होता है भाई। मैंने जिंदगी में बड़े लोग देखे, मगर लोगों मुझे तकरीबन 25 साल हो गए मेरे वालिद को दुनिया से गए हुए, और मुझे तकरीर करते हुए तकरीबन 15 साल हो गए, मगर जब से तकरीर शुरू की है और मुझे मेरे अब्बू याद आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं या अल्लाह कहां कहां तकरीर करने में गया हूं, मगर सोचता हूं काश सब ने तकरीर सुन ली, मेरे वालिद भी एक तकरीर सुन लेते, मेरे अब्बू भी एक सुन लेते, यार जिसने पौधा लगाया था वो भी तो उस शजर को देख लेता। मगर यही है ना कि लोग बाद में समझते हैं, माँ को मरने के बाद फिर रोते हैं। भाइयों, मेरे पास थोड़ा वक्त की थोड़ी सी तंगी के साथ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इस वजह से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप ये कहें कि ये जो कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब किबला कानपुरी हैं ये आशिक़ रसूल नहीं है, तो आप ऐसा करेंगे तो नहीं कहना चाहिए, ऐसा गुनाह है, मगर ईमान पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे अमजद भाई आशिक़ रसूल नहीं है, ईमान पे फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे नदीम फैजी साहब आशिक़ रसूल नहीं है, ईमान पे फर्क नहीं पड़ना। अगर आप ये कहें ये नजम शमसी साहब, साजिद साहब, या अदरवाइज मेरे बारे में मैं आशिक़ रसूल नहीं हूं, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं, मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं उसके बारे में आपने सोच भी लिया, ईमान पे बड़ा फर्क पड़ेगा। उसका नाम वो है, हुजूर ने फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। वाह वाह,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसने मुझे कभी देखा नहीं। क्या कहने, उसने मुझे कभी देखा नहीं। बकरी चराते हैं, चरवाए हैं, कपड़े पर कपड़े कैसे पहनते हैं, टाट का लिबास। वहां फासलों की ज्यादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रहकर उवैस है, कोई पास रहकर बिलाल है ना। तो उवैस करनी जाते नहीं हुजूर को देखने। अच्छा क्यों, मां बीमार जो है ना, मां पे फालिज का असर जो है, तो जाते तो नहीं। जब कोई मदीने से आता है तो आशिक उससे पूछता है गुंबद खजरा कैसा है, हुजूर की जालियां, मगर वो ये नहीं पूछते, वो ये पूछते हैं ओ मदीने से आने वाले, जरा ये तो बता मेरे नबी पाक की जुल्फे कैसी हैं, मेरे हुजूर के होंठ कैसे हैं, आमना के लाल कैसे चलते हैं। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे अजीजों, एक दिन मां ने कहा मेरे बेटे बहुत मोहब्बत करता है, छुप छुप के रोता है, दीदार करना चाहता है। रोने लगे, तुझे छोड़ के कैसे जाऊंगा मेरी माँ। हुजूर ने फरमाया जिसके माँ बाप जिंदा हों वो मेरे साथ जिहाद पे ना जाए, उनकी इज्जत करे, उनकी कदर करे। माँ तुझे छोड़ के, माँ ने कहा, तो बेटा कहने लगा, माँ ने कहा बेटे 1.5 दिन की इजाजत है, जा चला जा, इससे ज्यादा तेरी माँ रुक नहीं सकती। मेरी तरफ गौर करें आप और तवज्जो करें, मैं बड़ी बात खास बात कर रहा हूं। माँ ने जब कहा ना तो दिल पे थोड़ा असर हुआ, निकल गए खुशी के साथ, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिब तैबा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। नहीं मालो जर तो क्या है, मैं गरीब हूं यही ना, मेरे इश्क मुझको ले चल तू ही जानिबे मदीना। मदीने की तरफ सफर कर रहे हैं उवैस करनी। मदीने के रास्ते में हुजूर की बारगाह में पहुंचे हैं और सरकार के घर के करीब खड़े होते हैं, दरवाजे पर अर्ज करते हैं मेरे नबी पाक तशरीफ अगर रखते हैं तो करम फरमाएं। अंदर से आवाज आई कौन, का मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी का चरवाहा हूं, बकरी चराता हूं, मां मेरी बीमार है, हुजूर को देखने आया हूं। सरकार हैं का मुसाफिर रात को ठहरना पड़ेगा, हुजूर अभी नहीं है, सुबह जब तशरीफ लाएं तो दीदार करना, सिहाबी बनना और चले जाना। अल्लाहु अकबर। मगर अब बाहर जब ये आवाज आई तो सिसकियां निकली, हसरतों ने दम तोड़ा, किसी की आरजुओं का जनाजा निकला। कोई बड़े रो के बोला मैं नहीं रुक सकता। क्यों नहीं रुक सकते, कि मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है माँ की इताअत करो, तो मैं माँ का वादा नहीं तोड़ सकता। हुजूर जब सुबह आए तो अर्ज कर देना मेरे नबी से, मेरे सरकार से, कि आपके दरे दौलत पर एक गुलाम आया था, एक आपका गुलाम, एक नौकर, एक बकरी चराने वाला चरवाहा, और मां की वजह से वापस लौट गया। सरकार अपने गुलाम के लिए दुआ करें, मेरा सलाम कह देना। उवैस मदीना छोड़ के जा रहे हैं। यार 8-9 दिन रहने के बाद मदीना छोड़ता है बंदा तो दिल से घबराहट होती है, रोता है, आह कल ऐश तो किए हमने, अल्लाह अकबर, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सब की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाह अकबर, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। उवैस तो मदीना छोड़ के आ गए हैं, मगर मियां सुबह को सरकार आए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। पर मैं कौन आया था, मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबू फैली है, आयशा बताओ कौन आया था। कहा हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, उसकी माँ बीमार है, वापस चला गया और वो आपको सलाम कह के गया है, बड़ा रोता हुआ गया है, दरो दीवार चूमता हुआ गया है। फरमाया मेरे सियाबा जरा मिंबर लगाओ। मिंबर लगाया गया। फरमाया सुनो मेरे सियाबा, मेरा एक आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं, माँ का फरमा बरदार है, मगर है मेरे अली तू उससे मेरी उम्मत के लिए दुआ करा देना। उमर तुम दुआ करा देना, उसकी दुआएं इतनी अल्लाह कबूल करता है कि क़यामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा अल्लाह फरमाएगा ठहर और इशारा कर, उधर जहन्नमियों को वो इशारा करेगा तो जहन्नमी जन्नती बन जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ये बदला देता हूं मैं माँ बाप की इज्जत करने वाले और कदर करने वालों का। ओ पीरों की तरफ भागने वालों, ओ अमीरों की गुलामी करने वालों, ओ अमीरों के सामने रोने वालों, ओ अमीरों को राजी करने वालों, ओ पीरों के सामने जाने वालों, किसी को राजी ना करो। कोई पीर दुनिया आज के जमाने में कौन सा पीर बदल सकता है, कोई गारंटी नहीं कौन सा बदल सकता है, और किसकी दुआएं तुम्हारे हक में कबूल होंगी कोई गारंटी नहीं है। मगर मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप दुआएं करते हैं तो ऐसे लगती है जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में लगती हैं। कभी माँ बाप की खिदमत करो, माँ चली गई तो फिर दूसरी माँ नहीं मिलेगी, और माँ माँ है, माँ माँ है,
दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, और ताले की ईजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। मेरे न माँ हैं न मेरे बाप हैं, आपसे कह रहा हूं अगर ये हैं तो इनकी खिदमत कर लो, ये चले गए तो फिर कभी मिलेंगे नहीं, तुम रोया करोगे तो ख्वाब में भी नहीं आएंगे। इनके बगैर घर घर नहीं होता, बिल्कुल सुनसान मकान बन जाता है। माँ बाप जहां बैठे हो वो घर बड़ा खूबसूरत होता है। जिस घर में माँ का कमरा हो चाहे वो बगैर सजा हुआ कमरा खूबसूरत लगता है। मेरे भाइयों आखिरी बात आपसे कर रहा हूं कि वो खातून जिसने 3 मौत सुनी है वो पर्दे में गई है, कितना उसके अंदर तहम्मुल है कि बाहर निकली है 3 मौतों के बाद फिर भी पर्दे में है, और पर्दे के बाद बाहर निकली औरतें पीछे जा रही हैं। देखो भाई पहले बाप के जनाजे से चिपटेगी, नहीं नहीं भाई को देखेगी, कि कैसे देखेगी, पहले बेटे को देखेगी। पहुंची मगर ना बाप को देखा, ना भाई को, ना बेटे को। सबसे पहले वो वहां गई जहां हुजूर तशरीफ रखते थे, ऊँटनी के पीछे खड़ी गई। सरकार ने दुआ की अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप तेरा भाई तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर की तरफ देख के अर्ज करती या रसूल अल्लाह मैं आज जब से आई हूं तो तलाश कर रही थी, आपको मैंने देख लिया, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। वाह वाह। हमें भी उस नबी के सामने जाना है, कब्र में हुजूर आएंगे मेरे आका, है ना। मुफ्ती आजम जब जज्ब में आए थे तो कहा था फरिश्ते पूछते हो मुझसे किसका बंदा हूं, ये देख लो ये है तस्वीर यार आंखों में। क्या कह हाय हाय। फिर वो गई उधर जिधर उसकी लाशें पड़ी थी तो पर्दे में थी। किसी ने कहा पर्दा तेरा अभी तक सलामत है, बाप भाई बेटा सब शहीद हो गए। कहने लगे जिस पर्दे के लिए शहादतें हुई हैं क्या वो पर्दे पे अमल उसकी बेटी नहीं करेगी, बाप बेटी नहीं करेगी, भाई की बहन नहीं करेगी, बेटे की माँ नहीं करेगी। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ हैं, फिटिंग का लिबास, अमेरिका की लड़कियों की नकल, फिल्मी दुनिया की। काश कि मैं अपनी बहनों को समझा पाता। अल्लाह का शुक्र है, ये बात मैं हर जलसे में रिपीट कर रहा हूँ, आपके सामने भी कह रहा हूँ, मैं सैयद हूँ मगर ये वसीयत कर चुका हूँ कि अगर फ़लस्तीन की लड़कियों का में से किसी एक का जूता मुझे मिल जाए, मेरे मरने के बाद दफन करने के बाद मेरे सीने पर वो जूता रख दिया जाए जिन्होंने ये बयान दिया है, ताकि अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पापी की बख्शिश हो जाए। कौन? जिसने ये बयान दिया कि जब हम रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। कब बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, कहा हम इस वजह से सोते हैं बम गिरते हैं मिसाइल तो घर बन जाते हैं मलबे, मलबे से निकलती हैं लाशें। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर की बारगाह में हाजिरी हो तो हम अर्ज कर दें आमना के लाल सब बच्चे मर गए थे, सब भूख से मारे गए थे, मगर हमने पर्दा नहीं छोड़ा। काश कि मैं अपनी बेटियों को बताता, मैं इन लोगों की विसातत से उन बच्चियों को बताता जिन्हें फैशन का रंग चढ़ गया है, जिन्होंने इंटरनेट पे फॉलोइंग के लिए अपने ख़ानदान की और इस्लाम की इज्जत उखाड़ना शुरू कर दी है, जिन्होंने फातिमा नाम रखे इज्जतें उड़ा दी, अपने फॉलोइंग के चक्कर में बर्बाद हो गई। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, अल्लाह के रसूल एक दिन अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, फरमाया फातिमा दरवाजा खोलें, अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं, इमरान आए मेरे साथ, ना उन्हें ना लाएं, अब्बा उन्हें ना लाएं। क्यों ना लाएं फातिमा? उन्हें ना लाएं अब्बा। और सुनो रमजान के रोजे छोड़ने वालों, दिन भर गधों की तरह दौड़ने वालों और अल्लाह के सामने उसके रोजे न रखने वालों, बिल्कुल बेवकूफ लोगों को ये बता रहा हूं, सुनो मेरे नबी पाक के गुलामों, हुजूर ने आवाज दी क्यों नहीं आऊं अंदर? बेटी ने आवाज दी अब्बा आपकी बेटी के पास उतने कपड़े नहीं है कि वो गैर मर्द से पर्दा कर सके, एक जोड़ी कपड़े में पैमद लगे हुए हैं। हुजूर अंदर गए, हजरत अली कहते हैं हुजूर की बेटी दुल्हन बनी थी, आपकी भी बेटियां बनती हैं, हमारी बहनें बनती हैं, है ना, सबकी बनती हैं, मगर सबके पास कपड़े होते हैं। हजरत अली कहते हैं मैं उन्हें देख के रो दिया। कहा क्यों रोते हैं आप, कि आपको मेरे साथ शादी पसंद नहीं थी? कहा बिल्कुल फातिमा कैसी बात है, बात दूसरी है, कोई भी दुल्हन बनती है तो कपड़े पहन के आती नए। मैं देख रहा हूँ हुजूर की बेटी को हुजूर ने रुखसत किया है तो 17 पैमत की चादर में, और आपको चेहरे पर कोई जरा सा भी शिकन नहीं, जरा सी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मुस्कुरा के बोली आप तशरीफ रखें। मेरे अब्बा ने मुझसे फरमाया फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है, अल्लाह तो पर्दे से राजी होता है। अल्लाह अकबर। हुजूर अंदर गए हैं, आवाज दी फातिमा चेहरा बिल्कुल पीला है, मेरी बेटी क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है। ओ फातिमा बताओ ना क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है। ओ मेरी बिटिया चेहरा तुम्हारा कमजोर है, चेहरे पे गड्ढे हैं, पीला हो रहा है, बात तो बताओ। बाप पूछेगा तो बेटी कब तक छुपाएगी? हुजूर ने जब पूछा ना
تو حضور کی بیٹی عرض کرنے لگی ابا اور تو کوئی بات نہیں، 5 دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، پیٹ سے میرے پتھر بندھا ہے، میرے ابا جان اور کوئی بات نہیں ہے۔ حضور سر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں میری فاطمہ دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے، میری فاطمہ اگر 5 دن سے تم نے کچھ نہیں کھایا تو تمہارے باپ کو آج 9 دن ہو گئے، تو میں نے 9 دن سے آج کچھ نہیں کھایا۔ اور یہ ایسے کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، میں نے حدیث کو پڑھا ہے تو میں جذباتی انسان ہوں، مجھ پہ میرے جذبات پہ بڑا اثر پڑا ہے۔ حضور جب پیٹ پہ پتھر بنتا ماں سے کہتی دعا کرتے تھے، سب سنو کیا دعا کرتے تھے، یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میری امت کبھی بھوکی نہ رہے۔ آج تمہارے گھروں میں کیا نہیں ہے، فرماتے مفتی اعظم کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، قیامت کے دن جواب دیں گی میری بیٹیاں جن کے پاس ہزاروں کے کپڑے ہیں، اپنے مردوں کو دکھاتی نہیں، غیروں کو دکھاتی ہیں، فٹنگ کے لباس ہیں، فٹنگ کے برقعے ہیں، کل جواب دیں گی ان کا کراچی کی ان ناچنے والی بدبخت قسم کی بےہودہ بے شرم عورتوں کے ساتھ اٹھیں گی، ان بمبئی کی ناچنے والیوں کے ساتھ اٹھیں گی، انہیں بتاؤ تم ان کی کنیز نہیں ہو، تم کو خاتون جنت کے ساتھ اٹھنا ہے تو پردے کی پابندی کرو، نبی کی بیٹی کی راضی کرو۔ اور خاتون جنت صرف خاتون جنت نہیں ہے بلکہ وہ خاتون قیامت بھی ہے کہ جب ان کی قیامت کے دن سواری جائے گی اللہ فرمائے گا او محشر والو ذرا گردنوں کو جھکا لو، اب فاطمہ بنت محمد جنت کو جا رہی ہے، اب محشر والے اپنی گردنوں کو جھکائیں گے، اللہ کی رحمتیں اعلان کریں گی۔ دنیا میں پردہ کرنا فاطمہ کا کام تھا، قیامت میں اس کا پردہ رکھنا اس کے رب کا کام ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اب میری بہنوں کو آج کے بعد مسلح سنبھالنے ہیں، اور میرے دوستوں بس یہ آپ سے 2 منٹ کی بات اور کر کے دیکھو، میری بات سنو، جن آنکھوں سے انسٹاگرام پہ ویڈیو دیکھی ہیں گندی، اگر قبر میں جا کے حضور کو انہی آنکھوں سے پہچان سکتے ہو کیا؟ اللہ اگر آپ کو میری بات مذاق لگ رہی ہو تو حضور کی حدیث پڑھ لیجئے، پھر آپ کا ایمان اس کو کہے گا مان لینا چاہیے۔ حضور نے فرمایا آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، جس نے کسی غیر عورت کو ہاتھ لگایا اس نے ایسا کیا جیسے جہنم کے انگارے کو چھو لیا۔ فرمایا گیا سور سے جسم کا لگنا اتنا برا نہیں جتنا غیر عورت سے جسم کا لگنا برا ہے۔ کیسے دیکھو گے بتاؤ؟ ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس آئی ہے، کہنے لگی مجھے کچھ دے دے میرے بچے بھوکے۔ آخری بات ہے، زیست کی آخری ہچکی ہے، غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں۔ ایک شعر زین البھائی کے لیے کہ جو سانس سے نکلی ہے وہ جو سانس سے نکلی ہے وہ سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس کو خبر ہے نا؟ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا۔ توجہ کریں، عورت کہنے لگی مجھے کچھ مل سکتا ہے؟ تو اس نے کہا میں تو زنا کرتا ہوں ہر رات میں ایک عورت کے ساتھ، تو رات میں میرے پاس آ جانا، دے دوں گا۔ اس نے کہا میں جسم بیچنے نہیں آئی، واپس چلی گئی۔ مگر بچے بیچاری کے روئے اور اس کا دامن پکڑ کے گر گئے، ایک بچہ بے ہوش ہو گیا، واپس گئی، کہنے لگی میرے بچے مر جائیں گے، کچھ دے دے ابھی رات کو آ جاؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کو وہ آ گئی کھانا کھلا کے، کمرے میں لیٹی ہے، مگر مومنہ ہے، مسلمان ہے، ایمان والی ہے۔ اس نے ہاتھ اس کے آگے بڑھانا چاہا، وہ کانپنے لگی۔ اس نے جیسے اس کے ہاتھ لگایا اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرے۔ اے روتی کیوں ہے؟ کیا تجھے پیسے نہیں ملے؟ میری رات خراب کرتی ہے؟ کہ پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے۔ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں نا تب بھی مجھے اللہ دیکھتا ہے، تو جب تم اپنے لحاف میں بند ہو کے نا ویڈیو دیکھتے ہو گندی تب بھی تمہارا اللہ تمہیں دیکھتا ہے، اور جب تم جمعے کے دن سجدہ کرتے ہو تب بھی تمہیں اللہ دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ رات کو جو غیر لڑکوں سے باتیں کر رہی ہے عورت لڑکی، اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو رات میں تہجد میں نماز پڑھ رہی ہے سجدے میں رو رہی ہے اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ کسی سے غافل نہیں ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، سمیع بصیر ہے، علیم خبیر ہے۔ وہ چوٹیوں کے پیروں کے نشان دیکھ لیتا ہے، تو آپ کی اور میری کی حیثیت کیا ہے؟ سنو، اس نے کہا میں اس وجہ سے رو رہی ہوں، اپنے مالک سے عرض کر رہی ہوں میرے پروردگار تیری بندی آج تک زنا نہیں کی، تو اس پر گواہ ہے، مگر میں مجبور ہوں، میرے بچے بھوکے نہ ہوتے، میں ممتا کی ماری نہ ہوتی تو اے بے پناہ طاقتوں والے کبھی بھی میں یہ زنا نہ کرتی، تو مجھے معاف کر دینا، مجبوری اس گندے کام تک لائی ہے۔ وہ تو روئی
مگر اللہ کتنا کریم ہے، کوئی اسے پکارے تو صحیح، کوئی پکارتا ہی نہیں. اسے پکارو گے، اسے پکارو گے، اس کے سامنے رو گے، امیروں کے سامنے رو گے، اس کے سامنے نہیں روتے. ادھر ادھر جانے. آپ کو کتنی سنت پتہ ہے. لو میری ایک بات سنو، کوئی ایک آپ ضعیف حدیث بھی لے کر کے آؤ. حضور سے زیادہ غم کسی نے نہیں سہے، کسی نے نہیں سہے، کسی نے نہیں سہے، خدا کی قسم نہیں سہے. حضور فرماتے ہیں میری تکلیفیں کب اتنی زیادہ ہیں کہ سارے نبیوں کی تکلیف کو ایک پڑھنے میں رکھ دی جائے، میری تکلیف کا پلہ بھاری ہو. مگر میرے سرکار نے کبھی کسی کے کاندھے کو تلاش کیا ہو رونے کے لیے تو مجھے ایک حدیث لا دو. میری ماں فاطمہ عائشہ فرماتی ہے کہ جب رات کو میرے نبی سجدے میں جاتے تھے تو حضور جب بھی روئے سجدے میں جا کے روئے. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندگی بدلو گے نہیں، سنو کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عمل کرو. کیا کہنے، پریشانی آئے رب کے سامنے رو. واہ کیا معاملہ ہے. اس نے رونا شروع کیا، ایسی روئی اللہ نے اس کا دل بدل دیا. وہ جو زانی تھا کہنے لگا جا تو نے میری آنکھیں کھول دی، میرا دل بدل دیا، جا یہ پیسے لے چلی جا. وہ تو چلی گئی. یہ سجدے میں جا کے بولا مالک ایک دن آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی، میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں، تیرے جیسا کریم کوئی نہیں. یہ کہہ کے سو گیا. روتے روتا تھوڑا سا رویا، سو گیا. صبح کو دروازے پہ دستک ہوئی. کون؟ سامنے کھڑے. کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے اور میں تجھے اس وجہ سے آیا ہوں، اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہنے لگے موسیٰ کوئی غلط رستے پہ آ گئے، اس بدکار کو رب سلام نہیں کہے گا. میں نے تو عزتیں لوٹی، مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا، کتنی عزتوں کا میں لٹیرا ہوں. میرے جیسا خطا کار پورے علاقے میں کوئی نہیں ہے. میرا رب مجھے سلام نہیں بھیجے گا، کوئی اور راستہ ہوگا، کوئی اور غلط راستہ. تو موسیٰ علیہ السلام بولے تو یہ بتا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہنے لگا ہاں رات رویا تھا. کتنا رویا تھا؟ کہا اتنا رویا تھا میری آنکھ کے آنسو ڈھلک کے گال تک آ گئے تھے. موسیٰ نے کہا میرے رب نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہنا میرے بندے سے وہ جو چھپ چھپ کے رات رو رہا تھا نا، اس کے رب نے اس کے آنسو قبول کر لیے. ہم سب کو اسی نے بنایا نا، ماں کے پیٹ میں کھانا کھلایا، پھر پیدا ہوئے تو ماں کے اندر چھاتیوں میں سے دودھ پیدا کیا، پھر جب کمزور تھے تو طاقت دی اس نے، پھر بے روزگار تھے روزگار دیا، بیوی دی، بچے دیے. مرو گے تو تمہارے پیچھے سب کھڑے ہوں گے، تمہیں دولہا بنا کے لوگ لے کے جائیں گے عزت کے ساتھ. تمہارے گناہوں کی تخصیص نہیں ہے، تم کتنے گنہگار ہو، مگر تمہیں عزت رب دلوائے گا. پھر قبر میں جب جاؤ گے تو پوچھے گا ضرور وہ 50-60 سال کے لیے تجھے دنیا بھیجا تھا میں نے، تو بالکل مجھے بھول گیا. یہ بتا تو نے مجھے یاد کیوں نہیں کیا؟ اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو، ایسے یاد کرو جیسے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو. اٹھتے بیٹھتے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ماشاءاللہ. نیچے ہاتھ کرو. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، ہے نا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے نہ دیکھنا مسکرانا بھی نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے نبی کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. ادھر آ جائیں، یہاں پہ آ جائیں. کوئی مدرسے کا بچہ نہ آئے. ایک کوئی دوسرا عاشق رسول ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک سنت پہ. ادھر آ جائیں. کوئی ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں آپ. اللہ جسے چاہے گا وہ آئے گا. اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا. کیا کہنے. 2 عاشق رسول ہیں، تیسرا کوئی ہو تو آ جائے. تیسرا کوئی عاشق رسول. یہ 4 ہو گئے ماشاءاللہ. پنجتن پاک کا ماننے والا 5واں. جیسے آج آپ نکل رہے ہیں ایسی قبروں میں نکل کے چلے جائیں گے. کوئی کسی کا نہ ہوا ہے نہ ہوگا. کیا کہنے. کوئی 5واں عاشق رسول ہے؟ نکلو جلدی سے. آؤ میرے دوستو، آؤ. سبحان اللہ. آ جاؤ میرے بھائیو. جسے سنت پیاری ہو وہ آ جائے، جسے انگریز کا چہرہ پیارا ہو بیٹھا رہے، جسے مدینے والے کے چہرے سے پیار ہو وہ آ جائے. واہ ماشاءاللہ. اچھی لڑکی سے اگر شادی کرنی ہے نا تو ایک ہی طریقہ ہے، یہ نسخہ آزماؤ. شادی سے پہلے داڑھی رکھا لو. بگڑی ہوئی اور خراب لڑکیوں سے بچ جاؤ گے. چونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی جسے مدینے والا پسند. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہو گئے 5 اور یہ ہو گئے 6. کوئی 7واں عاشق رسول ہے؟ کیا کہنے. کوئی ہے عاشق رسول؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک سنت پر. میرے نبی یہ بتاؤ میں اتنا خوش ہو رہا ہوں تو حضور مدینے میں کتنے خوش ہوتے ہیں؟ واہ واہ. ہم لوگ اتنا خوش ہوتے ہیں تو سرکار کتنے خوش ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ. ہے کوئی عاشق رسول جو اس محفل رسول میں کھڑا ہو جائے؟ 7واں عاشق رسول جس کے پوری داڑھی رکھا ہے. آپ کے داڑھی ہے، آپ کے داڑھی ہے. جن کے داڑیاں نہیں ہوں ان کو بلا رہا ہوں. آپ بیٹھیں. آپ چچا بیٹھیں. آپ بیٹھیں. آپ ہیں، آپ کے ماشاءاللہ پہلے سے داڑھی ہے. میں تو ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو ابھی ماشاءاللہ کافی عمریں بھی ہو گئی ہیں مگر اب جوانی کو تلاش کرنا. چھوٹی داڑھی نہ رکھائیں.
یہ جو لوگ داڑھی مڈا کے سفید بال چھپاتے ہیں یہ تلاش کرتے ہیں جوانی، مگر جوانی نہیں آئے گی، موت آئے گی، ان کو بتائیے۔ حالات نے فرمایا بیل کے سینگ کاٹو تو بچڑا نہیں بنتا، بیل کا بیل ہی رہتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ہو گئے 6، اور 7واں کوئی عاشق رسول ہو تو آئے، ہے کوئی دیوانہ؟ آگے پیچھے سے آؤ میرے بھائی، مجھے پتا ہے دیر لگاتے ہیں، تھوڑا سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، مگر آ جاتے ہیں، اپنا کام بھی ہو ہی جاتا ہے۔ کیا کہنا، یہ 7 ہو گئے ماشاءاللہ، یہ سرکار غوث اعظم کے غلام ہو گئے، سبحان اللہ۔ میں سوچ رہا تھا 10 ہو جائیں، 3 اور آ جائیں، بس میرا ٹارگٹ پورا، اور پھر یہ نعت یہ شعراء کے سے اور آپ کے سامنے سے میں ہٹ جاؤں گا جلدی سے، مجھے جلدی سے ہٹ ہی جانا چاہیے، حالانکہ 1 گھنٹہ 5 منٹ مجھے ہوئے، مگر میں انشاءاللہ بہت جلدی ختم ہو جاؤں گا۔ آ جاؤ، یہ آ گئے 10 ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور مدرسے میں نہیں پڑھتا کوئی بچہ؟ مدرسے والا نہ آئے، اس کے تو نصاب میں ہوتا ہے۔ آپ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، ہاں اس کو تو رکھانی ہے، آئے۔ کتنے ہو گئے؟ سبحان اللہ، او سبحان اللہ، 14 ہو گئے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میں ابھی آج کتنی تاریخ ہے؟ 23 نا؟ 1 مارچ کو میں مکہ شریف اور مدینہ شریف جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ کہو تو سیدہ خدیجہ کے اور حضور کے آپ کا سلام قرض کر دوں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، میں مدینہ، اللہ کا شکر ہے خوب حضور بلا رہے ہیں مجھے آج کل، کرم فرماتے رہے میرے آقا۔ ماشاءاللہ، ایک صاحب کہہ رہے تھے صاحب اتنا کیوں جاتے ہو؟ میں کہا وہ حضور سے پوچھو کتنا بلاتے کیوں ہیں۔ کیا کہنا، اب جب بلانے والے کو پرابلم کوئی نہیں، جانے والے کو بھی پیسے کا کوئی لالچ نہیں، وہ بھی جا رہا ہے، حضور کے کرم سے حضور بلا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، کچھ لوگ بینکوں میں پیسے لگ رہے ہیں، میں کئی لوگوں سے کہتا ہوں مدینہ چلو، کہنے لگے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو جائیں گے۔ ابے میں نے کہا بے وقوف، حالات تو مدینے جا کے ہی سنبھلتے ہیں، تیرا دماغ خراب ہے۔ کیا کہنا، کچھ لوگ بڑے بوڑھے ہو گئے آج تک وہ حضور کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ میری بات برا مانیں اور جائیں مدینہ چلیں۔ کیا کہنا، ہاں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ہاں، کئی لوگ چلے گئے میری بات برا مانے۔ میں ایسی وجہ سے کہتا ہوں کوئی برا تو مانے یار، کیا کہنے، بھئی میری بات برا مان کے کیا ہوگا؟ مدینے تو جاؤ گے نا۔ واہ واہ، حضور فرماتے ہیں جس پہ حج فرض ہو چکا ہو وہ حج نہ کرے۔ فرماتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مرتے وقت یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے، اللہ، حج میں ڈیلے کرنا، بچوں کی شادی کر دوں گا تو حج کر لوں گا۔ ایک کس جاہل نے بتائی یہ بات تم کو؟ اس کا مطلب حج اتنی بری چیز ہے اس کے بعد پھر شادی نہیں ہوگی؟ یار یہ کون سی بات ہے؟ کیا مطلب نکالیں اس کا؟ پھر آخری عمر میں جاتے ہیں مدینے ہم لوگ، سنو بھائی ندیم بھائی، آخری عمر میں جاتے ہیں مدینے ہم لوگ، مرنے لگتے ہیں تو جینے کا خیال آتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنا، مدینہ جاؤ، سبحان اللہ۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ سب داڑھی رکھنے والے، میرے ساتھ کو انشاءاللہ علماء کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد حضور کے نام پر نہ کبھی داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ۔ اے اللہ تو استقامت عطا فرما دے مولا، ان کو قبول کر لے مولا، قبول کر لے ان نوجوانوں کو۔ بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ، بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ یہ پروگرام بہت خوبصورت ہے، نہایت ہی اتنا خوبصورت پروگرام آپ نے دیکھا نہیں ہوگا ماشاءاللہ۔ کتنا خوبصورت پروگرام ہے نا، ایک دم لوگ ماشاءاللہ خاموش بیٹھے ہیں۔ اب نعت خوانی ہوگی۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو؟ جو آج کے بعد نماز کی نیت کرے گا نمازی بن جائے گا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اپنی بہن بیٹی کے لیے پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، ہمیشہ انشاءاللہ بہن بیٹیوں کو چیک کریں گے انشاءاللہ، اور ان کے ساتھ اچھے سے رویہ اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بیٹھیں، ابھی آپ کو پورا پروگرام سننا ہے۔ ندیم فیضی صاحب ہیں، ہمارے زین العابدین بھائی ہیں، بڑے پکے سر کے مالک ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رحمت کرے آپ سب پر۔ توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں، اسی لیے مسلمہ میں اس نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ مجھے بڑا ضروری کام ہے، اس وجہ سے میں نے یہ جانا ہے، میں نے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بیٹھ۔ السلام۔